اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کچھ ہم اس کتاب سے پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اسراء اور سورہ اسراء کی پہلی ہی آیت۔ آج ہمارا 14 سیشن ہے۔ امید میں کر رہی ہوں کہ شاید آج ہم اپنے اس ایک ٹاپک کو ریپ اپ کر پائیں، بٹ اگین ہم کبھی بھی جلدی میں نہیں ہوتے ہیں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، جو 17ویں نمبر کی 17th سورہ ہے اور 15ویں جز میں ہے، 111 آیتیں ہیں، اور اس آیت میں، اسی صورت میں ابھی ہم اب جب آگے چلیں گے تو ہم سجدہ بھی دیکھیں گے، اور یہ پہلی ہی جو اس کی جو آیت ہے، ہم اسی کی تشریح اور اسی کی تحقیق، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اسی کی ساری ڈیٹیلز میں ہم نے ابھی تک ٹائم لگایا ہے، یا پچھلے 14 سیشنز میں جو ہم کر پائے اس سلسلے میں۔ اسراء والمعراج کا ٹاپک اتنا بڑا ہے، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ مینشن کیا تھا کہ مکہ کا جو پیریڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو مکہ کا پیریڈ ہے، وہ 13 ایئر، اور ٹو بی ویری پریسائزڈ اگر ہم بات کریں تو وہ اراؤنڈ 12 ایئرز اور 8 منتھس اس طرح ہے۔ تو وہ جو پیریڈ ہے، اس کی ساری احادیث کو جمع کر کے ایک طرف رکھا جائے اور کتاب بنائی جائے، اور جو صرف اس احادیث اسراء والمعراج سے متعلق ہیں ان کی جمع کر کے ایک کتاب بنائی جائے، تو اسراء کے واقعے کے متعلق جو اتھینٹک احادیث ہیں وہ کتاب زیادہ موٹی ہوگی۔ تو یعنی اتنی ڈیٹیل ہے، اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہے، اینڈ obviously جو ہم معجزات کی بات کرتے ہیں کہ ہر نبی کو معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بھی یہ سوال ہوتا تھا ان جرنل، ان کی لائف میں اور قرآن میں بھی ہمیں یہ چیز کئی جگہ ملتی ہے کہ جب بھی وہاں پر یہ ایک ایکوزیشن آئی کفار کی طرف سے کہ اس نبی کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، تو قرآن نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ بتایا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ، اس ایک یونیورسل معجزے کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، تو یہ عالم انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یعنی جن بھی تمام انبیاؤں کو جو جو معجزات عطا کیے گئے تھے، وہ دنیا پہ رہتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اچھا، یہ اس کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، اس نبی کے ہاتھ میں، لیکن ایسا مقام کہ بندہ زمین سے اٹھے اور آسمانوں کا سفر طے کرتا ہوا، وہ بالکل آخری آسمان تک، اور وہاں سے عرش تک اور کرسی تک اور پھر ملاقات تک، اتنی ہائٹ پہ کون جا پایا؟ کون کسی مخلوق کو یہ توفیق نہیں ہوئی، حضرت ایز مچ ایز کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، وہ بھی اس مقام سے آگے نہیں جا پائے۔ تو یہ جو اسراء کا جو معاملہ ہے، یہ اس پہ تو اب جتنی بھی ڈیٹیل کر لیں وہ کم ہی ہے، لیکن بہرحال ہم جو کچھ ہم کر پائے، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو اس حوالے سے ہم نے اس آیت کو اور اس کے تمام یہ جو جرنی تھا، اس کے جو جتنے بھی سٹاپس تھے، اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہمارا سیشن تھا، اس میں ہم آلموسٹ مکہ واپس آ گئے تھے، اور ہم نے وہاں پر وہ ڈسکس کر لیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی ملاقات، اتنا گرینجر پروٹوکول، اتنی ہائیسٹ لیول پر خاطر اور مدارات، اور اس کے بعد کم بیک ٹو دا زمین، اور کم بیک ٹو دوز ابو جہل اور وہی اسی ذہنیت کے لوگ۔ آئی مین، لک ایٹ اٹ، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ایسے سوچیں کہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ایک عام سا آدمی جس کے کوئی بہت سارے ہائی دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑے ہائی کانٹیکٹ نہیں ہیں، کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی صدر کسی ملک کا بلا رہا ہو یا کوئی وزیر اعظم بلا رہا ہو، اور اچانک ایک دن ایک پروٹوکول آئے اور وہ کہے کہ چلیے جی، آپ کو آپ کی فلاں کوئی کامیابی، آپ نے فلاں کوئی کام کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو وہ پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جانا ہے، وہاں جائیں، وائٹ ہاؤس جانا ہے، وہ وائٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں، وہاں آپ کو فل پروٹوکال مل رہا ہے، وہاں آپ کی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ بندہ جب اس ملاقات کے بعد واپس آتا ہے،
تو آئی مین یو کین امیجن کہ اب اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکیں گے. آئی مین اب اس کو ساری دنیا بہت حقیر اور چھوٹی نظر آئے گی. ارے تم یو نو آئی جسٹ میٹ دا پریزیڈنٹ. اور ہم یہ یہاں پریکٹیکلی لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں کہ جن کی پریزنس آپ سے ذرا سی بھی دوستی اور جان پہچان ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کو تو وہ انسان جاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن آئی مین ہیئر یو کین سی دا ہمبلنیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جو ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے جس میں ہمبلنس ہے، جس میں عاجزی ہے، جس میں انسانیت ہے. جس وقت ابو جہل ان کے ساتھ کنفرنٹ کر رہا ہے دا ویری نیکسٹ مارننگ بھی بلکہ کیا کہیے، کیونکہ جو آپ کی واپسی کا سفر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جسٹ بفور صلاۃ الفجر، یعنی تھوڑا سا ٹائم پہلے صلاۃ الفجر سے ہوا ہے، جس میں کہ آپ دوبارہ آ کر آپ نے تھوڑا آرام فرمایا ہے یا آپ سوئے ہیں، اس کے بعد آپ سو کے اٹھے ہیں وہیں پر ہی اسی جگہ پر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے اس سارے ان مناظر کو جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیا تو جنت اور کیا تو جہنم اور کیا عرش اور کیا سدرۃ المنتہا. اگر ہم تھوڑا سا بھی زمین کے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھ پاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم واپس اپنی اصلیت پہ آتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں پہ اپنی ہر وقت برتری جتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیومینٹی، ان کی ہمبلنس، ان کی انسانیت، ان کی عاجزی دیکھیے کہ بجائے سے کہ وہ اکڑ کے کہتے، کیونکہ ان کے پیچھے تو بھائی رب العالمین کھڑا ہے، رب العالمین سے ملاقات ہوئی ہے، فرشتے حضرت جبریل امین اس سفر پہ انہیں اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. آئی مین اس سے زیادہ پروٹوکول تو پوری عالم انسانیت میں کسی کو نہیں ملا. لیکن اب ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ جب میں یہ ساری سٹوری ان کو بتاؤں گا تو یہ نہیں مانیں گے. تو مطلب کس چیز کا ڈر ہے؟ ان کے پیچھے تو رب ہے نا، وہ تو سب کچھ دیکھ کر آ گئے، نہیں مانتا تو نہ مانے. لیکن یہ ہے وہ سوچ، یہ ہے وہ کیا کہنا چاہیے آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ہے وہ پہچان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تک پہنچایا. یہ ان کی آنیسٹی ہے اپنی جاب کے ساتھ، کیونکہ وہ پروفٹ ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ تمہیں ہر آدمی کو ہدایت دینی ہے. اب ابو جہل ان کا مذاق اڑائے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، وہ شور مچائے گا، انسلٹ کرے گا. اس وجہ سے نہیں ڈر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کچھ بھی پکارے کچھ بھی کہے. وہ تو آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، سب کچھ دیکھ کے آ گئے، وہ اب جنت میں مقامات دیکھ کر آ گئے، فکر کی بات ہی کیا ہے. لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ وہ ابو جہل جو ہے وہ بھی اس امت کا ایک بندہ بن سکتا ہے. ابو جہل بھی ون آف دوز پیپل ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت دینی ہے. سو یو آر انڈرسٹینڈنگ دا پوائنٹ. آپ ابو جہل کی بدتمیزی سے نہیں ڈر رہے تھے، آپ ابو جہل کی جو جہالت تھی، اور جو جہالت میں جو لوگ شور مچانا شروع کرتے ہیں اور اس شور و واویلے میں اصل بات دب کے رہ جاتی ہے، وہ اس چیز سے تھے کہ یہ اتنا شور مچائے گا کہ جو لوگ سن کے سمجھنے والے بھی ہوں گے وہ بھی یو نو ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے. اور حدیث کی اور سیرتی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جو اس وقت کے تھوڑے سے نئے نئے مسلمان تھے جن کا ایمان تھوڑا مضبوط نہیں تھا، وہ بھی یہ ساری کہانی سن کے، اور جس طرح وہ کہانی کو پروپیگنڈا کیا گیا، ناؤ لیونگ ان دس ایرا ان 2026، ہم اس چیز کو بہت اچھے سے سینس کر سکتے ہیں کہ ہاؤ دا پروپیگنڈا یو نو ایک انسان کے پرسیپشن کو بناتا ہے کسی چیز کے متعلق یا چینج کرتا ہے. جس طرح سے کسی چیز کو پورٹری ہمارے سامنے کیا جاتا ہے اور اتنے زور و شور سے کیا جاتا ہے، انسان کی اپنی سوچ، انڈیویژول عقل سمجھ جو ہے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ خود انالائز کرے اس بات کو، یہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ابو جہل سے جو انکاؤنٹر ہوا اس کا ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا، یہ اس میں یہ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس متعلق نہیں تھی کہ یہ مجھے برا بھلا کہے گا، مجھے میرا مذاق اڑائے گا. آپ کی فکر اس متعلق تھی کہ اگر یہ ساری بات اتنے غلط طریقے سے پورٹرے کی گئی تو اس سارے واقعے کو معجزے کی صورت میں سمجھنے سے جو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اس کے بجائے لوگوں کے اوپر غلط وہ پڑ جائے گا اثر، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اگر ان کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوا تو وہ بھٹک بھی جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مذہب بھیجا ہے اور اس کی حفاظت بھی وہی کرنے والے تھے، تو لہٰذا جو بھی کچھ وہاں ڈرامہ ہوا، جو بھی کچھ وہاں چیزیں ہوئیں، اس میں
حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب بھی وہیں ملا، جب انہوں نے سنتے ہی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب جب ہم نے ان کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کا فیصلہ کر لیا ہے اور سمعنا و اطعنا کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میرا میں یہ تھوڑی ڈیٹیل ہم لاسٹ ٹائم کر بھی چکے ہیں کہ نبی کے وسلم سے جو ابو جہل نے اس کا اتنا سین کریٹ کیا کہ اس نے پھر تمام مکہ کو جمع کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہیں، مطلب بالکل ایک ایسا آپ سوچئے کہ جیسے جب ہزاروں کا مجمع ایک طرف ہو، جو آپ سے محبت کرنے والے چند بہت مٹھی بھر صحابہ تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے یا وہ بھی ہو گئے، اس معاملے میں وہ آپ کی کوئی اور ہیلپ کر نہیں سکتے تھے سوائے سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ تمام ڈیٹیلز کیا ہیں، کیا معاملہ ہے، جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم انہیں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی فزیکل لڑائی تو نہیں ہو رہی تھی کہ بھئی چلو اپنے اپنے دوست کے ساتھ مل کے ہم دشمن سے لڑ لیں گے۔ تو وہ جب سارا مجمع مکہ کا اس نے وہاں اکٹھا کر لیا ابو جہل نے، اور انہوں نے دھڑ دھڑ ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو ایک آدمی جو ایک نیکی کے راستے پہ ہوتا ہے، جو بہت لڑاکو ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے، جو بڑی نرمی کے مزاج رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر انگزائٹی کا آنا، اس کے اوپر ایک پریشر کا آنا، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کو، جیسے یہاں پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسکولوں میں بچوں کو بلی کرنا، کہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ لڑنے والا نہیں ہوتا، بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سارے یہ غنڈے بدماشوں ٹائپ والے، بالکل شیطانیت والے بچے سب مل کے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ چینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اوپر کس رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ بچہ اکیلا کتنا اکیلا فیل کرتا ہے اور کتنا پریشانی میں ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے، جو آسمانوں اور عرش معلیٰ کی ملاقات سے تشریف لائے ہیں، یہ آپ کی ایک ہمبلنس ہے، یا آپ کی ایک انسانیت ہے۔ کیا نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ کر کے آواز لگا دیتے، تو جب طائف کے وقت بھی تو یہی ہوا تھا نا، کہ آسمانوں کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو گیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں جوڑ دوں اس کو۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کا کیا مقام ہے؟ کہ آپ کی وجہ سے تو 50 نمازیں جو تھیں وہ 5 ہو گئی تھیں، لیکن آپ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے جو بیک پہ جو طاقت ہے اس کے بلبوتے پر ان لوگوں کو کرش کرنا ہے، آپ دشمنی نہیں کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دشمنی کرنی ہو تب تو بات بڑی کلیئر ہے، بھائی ٹھیک ہے، میں لڑنا ہے اور مرنا ہے، یا ہم مر جائیں گے یا دشمن کو مار دیں گے۔ پروفٹ کی تو ٹاسک بہت ڈیفیکلٹ تھی، انہوں نے دشمن کو دوست بنانا تھا۔ دس از دا ہارڈسٹ جاب آف دا ہیومینٹی۔ یہ ہے وہ پاتھ جس پہ وہ چلے تھے، تو اسراء اور معراج ان کو نصیب ہوئی تھی۔ جو شخص آپ سے لڑ رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، آپ کی ہر چیز کو ہی غلط سمجھے جا رہا ہے، جو آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو جھوٹ بنا رہا ہے، اس سے لڑنا تو بہت آسان ہے، یا کم سے کم پیچھے ہٹ جانا بہت آسان ہے، لیکن اس سے بار بار انٹریکٹ کرتے رہنا یہاں تک کہ حجت تمام ہو جائے، دس از ٹو ڈیفیکلٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرہ پڑھیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں، یعنی آپ نے غزوہ بدر بھی لڑا ہے، جب 33 لوگوں کے مقابلے میں 333 لوگوں کے مقابلے میں 1000 لوگ تھے، آپ نے غزوہ احد بھی پڑھا ہے، غزوہ خندق بھی پڑھا ہے، بڑے بڑے وقت آئے ہیں، طائف کا واقعہ بھی آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگزائٹی، یعنی جو ہوتا ہے نا پریشر، جو لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی پوچھ رہا ہے اچھا تو یہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا، تو اس وقت وہ کہتے ہیں اتنی شدید انگزائٹی پلپٹیشن میں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کی، اور جیسے آپ پسینے پسینے ہو رہے تھے کہ وہ سارا مجمع جمع ہو گیا، اچھا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یروشلم گئے تھے، تو یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو یہ بڑی تفصیل سے یہ واقعہ وہاں موجود ہے اس کی کتابوں میں، سیرہ کی کتابوں میں، کہ لوگوں نے پھر جو لوگ وہاں پر ظاہر ہے، اب ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ اپنے ٹریڈ کی وجہ سے یروشلم کا بہت ٹریول کرتے تھے، یروشلم سے آگے اوپر بھی جاتے تھے اور آتے تھے، تو یروشلم کوئی ایسا شہر نہیں تھا کہ وہ بالکل ان نون ہو ان کے لیے، اور بہت سارے لوگ وہاں ایسے تھے جو اس سے پہلے یروشلم کے شہر میں جا بھی چکے تھے اور آ بھی چکے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ سوالات کرنے شروع کیے، اچھا یہ بتاؤ کہ پھر اگر تم کہتے ہو تو کہ تم یروشلم گئے تھے تو تم نے یہ چیز کہاں تھی، یہ بازار کہاں تھا، یہ کھڑکی کہاں تھی، یہ دروازہ کہاں تھا۔ بائی دا وے اس واقعے میں عموماً جو لوگوں نے ڈسکرائب کیا ہے، آپ کہیں اور بھی یہ لیکچر سنیں یا کہیں کتابوں میں پڑھیں، تو کہیں کہیں تھوڑا سا یہ
چیزیں مکس ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے اس کو ایسے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو مکہ کے لوگ سوال کر رہے تھے وہ مسجد اقصیٰ کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کہاں سے دروازے میں سے داخل ہوئے تھے، کس رخ پہ ہے۔ وہ تھوڑا سا یہاں یہ چیز مکس ہو گئی ہے، سوال ضرور وہ کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کتنے دروازے ہیں، یہ چیز وہاں پہ موجود ہے سیرہ کی کتابوں میں، کتنے دروازے ہیں۔ لیکن اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم نے یہ اس اپنے ایپیسوڈ میں وہاں تھے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم پہنچے تھے اور جہاں انہوں نے انبیاء کرام کی امامت کرائی تھی، اس وقت ہم نے ہسٹوریکلی یہ بات بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی۔ فزیکلی وہاں اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ وہ جو 1,24,000 انبیاء اکرام ہیں وہ اس پہاڑی پر اترے ہوں جو جو ماؤنٹ مورا ہے، جس کے اوپر یہ گولڈن ٹیمپل اب بنا ہوا ہے، اور اب جو مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو مسجد اقصیٰ میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے اسی ماؤنٹ کے اوپر، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ جو یروشلم میں کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اچھا آج تو پہاڑی کے اوپر پارٹی ہو رہی ہے، آج بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ایسا نہیں تھا، وہاں تو کچرے کا ڈھیر تھا، کیونکہ وہ کرسچن ایرا ہے اور کرسچن ایرا تو جوئش کو مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے تو جو فرسٹ ٹیمپل گرا ہوا تھا اس پہ کچرے کا ڈھیر بنا دیا تھا، فزیکلی وہاں مسجد نہیں تھی۔ تو یہ لوگ جو سوال ہے کہ کتنے دروازے تھے، تو دروازے بیسیکلی وہ مسجد کے نہیں پوچھ رہے تھے۔ اس زمانے میں شہروں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شہروں کے ارد گرد فصیل بنائی جاتی تھی قلعے کی طریقے سے، بہت بڑی بڑی اونچی اونچی موٹی دیواریں بنائی جاتی تھیں، کیونکہ ابھی تک آپ کا ایئر ٹریول تو سٹارٹ نہیں ہوا تھا، آپ کا جنگی جہازوں کا معاملہ تو شروع نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا جو بھی آرمیز لڑتی تھیں وہ زمین پہ ایک دوسرے سے لڑتی تھیں، تو حفاظت کے لیے قلعے بنا لیے جاتے تھے۔ قلعے بنانے کی جو اسٹریٹجی تھی، جیسے ہی جہاز ایجاد ہوئے اس کے بعد وہ اسٹریٹجی یوں ختم ہو گئی کہ پھر تو دیر از نو نیڈ آف اٹ۔ تو اس قلعے میں ہوتا یہ تھا کہ ظاہر ہے شہر بیچ میں ہے اور شہر کے چاروں طرف دیوار ہے، تو اس کی نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں، ویسٹ میں مختلف دروازے بنائے جاتے تھے تاکہ جس طرف سے جو آدمی آ رہا ہے وہ اس قلعے میں داخل ہو سکے۔ تو وہ جو سوال ہے حدیثی کتابوں میں کہ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اچھا بتاؤ کتنے دروازے ہیں، تو بیسیکلی وہ شہر کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے، یا شہر کی جو نشانیاں ہیں کہ اس میں کتنی گلیاں ہیں، یا کوئی سا بازار اگر مشہور ہے یا کوئی جہاں وہ جاتے ہوں گے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہ رات کے وقت کا ٹریول تھا اور اس میں فوکس بالکل کچھ اور تھا، آپ بالکل ایک ڈفرینٹ روم میں تھے۔ تو اس پہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف سے دروازہ تھا کہاں تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ مکہ میں کھڑے ہوئے تھے ان کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ان سے ایکیوز کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو پیچھے ہی سے انہوں نے دیکھا کہ عقیل ابن طالب، عقیل حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام ہے عقیل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عقیل کے گھر کے پیچھے پورا یروشلم اٹھا دیا گیا ہے اور تصویر کی طرح وہ میرے سامنے آ گیا ہے، اور جیسے جیسے وہ لوگ سوال کرتے تھے ویسے ویسے وہ گھما دیا جاتا تھا اور مجھے اس جگہ کے ویژول دکھا دیا جاتا تھا جس کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں۔ I mean, think about that. 1400 سال پہلے کا جو یہ ڈسکرپشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کے اے آئی کے دور میں اور لیزر پرنٹنگ کے دور میں اور لیزر پکچرز کے دور میں، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی لیزر اسکرین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس میں یہ آج کی جو ہمارے ٹی وی کی طرح یا موویز جو ہوتی ہیں کہ اس میں پورا 3 ڈائمینشن پکچر جو تھی وہ گھما گھما کے آپ کو دکھائی جا رہی تھی، پورا ایز اٹ از جو یروشلم کا جو نقشہ ہوگا یا اٹ سیلف یروشلم کا جو جو بھی ہم اس کو لفظ استعمال کر لیں، جو ماڈل ہوگا وہ گھما کے اور اسی طرح سے آپ کو دکھایا جا رہا تھا۔ آج کا انسان شاید اس کو تھوڑا سا محسوس کر سکتا ہے، آج کی اگر ہم ایسی کوئی بہت بڑی آپ ایسی کوئی سی آئی اے میں کی موویز میں آپ انٹرسٹڈ ہوں، آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو ان کے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایسی چیز کو لیزر ڈیسکس کے اوپر، تو یہ وہ منظر کشی ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت سے لے کے 1400 سال تک بیچ میں جتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا اس قصے کو، لیٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 400 سال بعد، 500 سال بعد، 700 سال بعد، تو اس وقت بھی یہ تمام ٹیکنیک تو ان کو نہیں معلوم تھی، لیکن وہ والی بات ہے سمعنا و اطعنا، جس کو یقین ہوگا کہ یہ سچ ہے اس نے اس پہ یقین کیا ہوگا، بلا بلا اس کے کہ اس کے سامنے ایسی کوئی فزیکل اگزامپل ہو بھی۔
ہم لوگ جس جنریشن میں زندہ ہیں ہمارے سامنے تو بڑی فزیکل اگزامپل یہ موجود ہے کہ اب تو انسان اس متعلق اس لائق ہے کہ وہ خود اپنی ایک لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہیں بیٹھ کر کہیں دوسری جگہ کا 3D معائنہ کر سکتا ہے. تو یہ اس وقت کی روداد فوراً ہی کی رائٹ آفٹر دیٹ مارننگ کی روداد ہے. اور اس میں ظاہر ہے پھر کچھ لوگ جو تھے جو سلپ ہوئے ان کا بھی وہ امتحان ہوا، اور جن لوگوں نے اس میں فرم ہوئے وہ ان کا بھی امتحان ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر احادیث جب آگے چلتی ہے کہ اسی کے نیکسٹ ڈے، آئی بلیو یہ اس دن کا ذکر ہے یا اسی سے نیکسٹ ڈے کا ذکر ہے، کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے 2 days کنزیکٹیولی، 2 days ان رو. اور پہلی دفعہ جب وہ آئے تو پھر انہوں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو نمازیں ہیں ان کا بگننگ ٹائم پہ نماز پڑھائی، یعنی جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی نماز. اور پھر دوسرے دن انہوں نے اینڈ ٹائم پہ، یعنی جہاں فجر ختم ہو جاتی ہے جب تک ہم پڑھ سکتے ہیں وہ قضا ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے ٹائمنگز ڈسکرائب کیے گئے. پھر جبریل امین نے جس طرح نماز پڑھائی، یعنی کہ قیام کیا ہوتا ہے، رکوع کیا ہوتا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، پھر کس طرح کھڑے ہونا ہے، یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. قرآن میں ہمیں نماز پڑھنی کس طرح ہے یہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن احادیث میں اتھینٹکلی یہ بات ملتی ہے کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو، اس طرح تم نماز پڑھو. تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، نبی صحابہ اکرام نے پھر آگے اس کو پھیلایا، اور پھر اس طرح سو مچ اینڈ سو یہ نماز کا جو قصہ ہے یہ آگے بڑھا. تو آج اگر ہم اس ہیونگ سیڈ آل دس کائنڈ آف، تھوڑا سا اس میں ریویژن بھی تھا اور وہ تھا، تو اب اگر ہم اب اس پورے معاملے کو ریکیپ کریں اور اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر وہی بات ہے کہ دا لیسنس آف الاسراء والمعراج ہمیں کیا اس پورے واقعے سے آج اس وقت بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے کیا لیسنس اس سے اخذ کرنے چاہیے، کیا یہ چیز میرے ایمان میں اضافے کے لیے کس طرح ہیلپ فل ہے. تو تو ایک چیز ہم جان سکتے ہیں آ، اس پورے واقعے سے، جو ہمیں بہت کلیئر ہو جانی چاہیے، جو بالکل اس میں کوئی کیا کہنا چاہیے، ابہام، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لیٹس اسٹارٹ فرام دا آیا. یہ جو آیا جو کہہ رہی تھی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سارا جو معاملہ ہے لنریہ من آیاتنا، یہ پورا جو پروگرام تھا یہ ڈیزائن کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ایک انویٹیشن آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس انویٹیشن ایک دعوت آئی آپ کو، اس دعوت پہ آپ ایک جگہ تشریف لے کے گئے. یہ پورا واقعہ جو ہے آپ کے لیے تھا. اسی لیے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں قرآن میں بھی شامل کرتے ہیں. ہم جیسا کہہ رہے ہیں کہ ساری ڈیٹیلز ہمیں حدیث سے مل رہی ہیں، مینلی بہت ڈیٹیل نہیں مل رہی. یہ تو مل رہا ہے کہ ہاں اسراء کا اور معراج کا واقعہ ہوا تھا، لیکن کیا ہوا تھا یہ بہت ڈیٹیل یہاں نہیں مل رہی ہیں. وہ نبی ہی ہمیں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس لیے بیکاز کہ اللہ نے یہ سارا اہتمام کیا ہی آپ کی ذات کے لیے تھا. اچھا، تو آپ کی ذات کے لیے کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ اور پھر یہ بات ہم یہاں پہ بڑی ڈیٹیل میں اپنے جو ہمارے انٹروڈکٹری سیشنز تھے اس میں کر چکے ہیں کہ جو لائف آف پروفٹ ہے اس میں وہ وقت ایموشنلی سب سے لو تھا. فزیکلی تو آگے بھی کوئی بہت مدینہ جانے کے بعد بھی کوئی بہت زندگی آسان نہیں گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ کی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں ایوری سنگل ایئر جو ہے جنگ اور جدل اور تمام چیزیں، ایک سے بڑھ کر ایک امتحان تھا. لیکن ایموشنلی دس پوائنٹ واز دا لوئسٹ پوائنٹ، کیونکہ آپ کی 2 سپورٹ کھو گئی تھیں. پیار کرنے والی بیوی کھو گئی تھی جو گھر کے اندر سکون بخشتی تھی. گھر کے اندر آپ کو اتنی ہمت، اتنی محبت، اتنا ایک بوسٹ ملتا تھا کہ آپ باہر کھڑے ہو کے لوگوں سے ہینڈل کر سکیں. اور گھر کے باہر جو حفاظت کرنے والے حضرت چچا تھے تو وہ ریموو ہو گئے تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں ان باتوں سے؟ اور پھر اس کی تسلی کے لیے پھر طائف کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی تسلی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے وسلم کو یا آسمانوں کی سیر کرائی اور سفر کرایا. تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس بات سے نمبر 1 تو ہمیں یہ پہلے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا اسٹیچر کیا ہے، ہاؤ بگ آف اے پرسنالٹی ہی از. ان کا دکھ، ان کی تکلیف، ان کی ایموشنل سیڈنس،
ان کا وہ وقت کہ جس میں وہ ایک حیرانی میں ہوں، پریشانی میں ہوں کہ یا اللہ اب ہوگا کیا. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ ان دشمنوں کے دلوں کو ہی بدل دیتے، جس کی وجہ سے نبی کے وسلم پریشان تھے، اور وہ دشمن ٹھیک ہو جاتے، مسئلہ ہی حل ہو جاتا. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال کیسے بنتے. وہاں وہ نبی کا مسئلہ سالو ہو جاتا تو بعد میں تمام عالم اسلام کے لیے یہ کیسے بنتا کہ ہمیں مشکل وقت میں کھڑے رہنا ہے، اور زندگی میں مسائل آئیں گے اور ان مسائلوں کو ڈیل کرنا ہے اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے. تو وہ تو پارٹ آف دا پلان تھا نا، وہ تو چیز جو اسی طرح چلنی تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر آپ کو جو بوسٹ دینا تھا، آپ کو جو تسلی دینی تھی، آپ کو جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایسا ہوتا نا کہ ہمت بندھانی تھی، اس کے لیے یہ سب اہتمام کیا گیا. اب ہمت بندھانے کے لیے اتنا بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا. ہمت بندھانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چلو بہت ہی تھا تو جیسے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑی کی ملاقات جسے کہتے ہیں، کوہ طور پہ ملاقات آواز کے ذریعے، وہ تجلی کے ذریعے تو ملاقات نہیں تھی، تجلی تو آپ دیکھ ہی نہیں پائے تھے، تو لیکن وہ جو بھی ملاقات کی کیفیت تھی وہ فرمائی. آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی ملاقات بھی ارینج ہو سکتی تھی. لیکن پھر یہ دس ٹیل اس دا اسٹیٹس، دا جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لیول ہے، تو کس لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں جب ہم کسی کو انویٹیشن بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، تو ہمیں انویٹیشن بھیج دیتے ہیں. پہلے زمانے میں جب یہ میسیجز وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا تو پہلے باقاعدہ لوگ خود جایا کرتے تھے. شادی وادی ہو تو وہ کوئی کارڈ لے کے جا رہے ہیں، یا یہ کہ اس سے بھی پہلے راجے مہاراجے جو ہوا کرتے تھے تو وہ ان کے کوئی بہت ہی جیسے کوئی لوگ ہیں، ان کے کوئی وزیر ہیں یا اور بھی کوئی لوگ ان کی گورنمنٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک لے کے جاتے تھے، اور اس لیول کے لوگ لے کے جاتے تھے جس لیول کے آدمی کے گھر جا رہے ہوتے تھے. تو اگر کوئی بہت دوسرے بڑے مہاراجا کے گھر جانی ہے انویٹیشن، تو وہ اپنے کسی ذرا وزیر کو، کسی اپنے ہائر ڈگنیٹری کو بھیجیں گے بنسبت اس کے کسی چھوٹے نوکر کو بھیج دیں گے. آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انویٹیشن آتی ہے، یہ ساری ان کی دکھ، ان کی تکلیف کی تشفی اور تسلی کے لیے. تو انویٹیشن ایسے نہیں آ گئی کہ آ جائیے، آپ کو وہاں بلایا ہے. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. میں ایک بات کر رہی تھی نا کہ ہم جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم اسے انویٹیشن بھیج دیتے ہیں، آنے کی ذمہ داری اس مہمان کی اپنی ہوتی ہے. پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کتنا کوئی بڑا بادشاہ ہے یا وہ کوئی کیا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچ کے اس کو ریسیو کرتا ہے. ایک پرائم منسٹر ہم دیکھتے ہیں جب دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں کے پرائم منسٹر ایئرپورٹ پہ جا کے اسے ریسیو کر لیتے ہیں، جتنا وہ عزت دے سکتے ہیں اسے. النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں سے سواری بھی بھیجی گئی، اور سواری کے ہمراہ چلنے والا پروٹوکول بھی بھیجا گیا. اور پروٹوکول کوئی چھوٹے موٹے فرشتے نہیں تھے، جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے ساتھ. کین یو سی دا ہائٹ، لیول آف دا رسپیکٹ کہ جو پروٹوکول نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا فرشتہ ان کو لے کے آنے کے لیے، اور جنت کی سواری جو براق کا جو موجودگی ہے، یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ یہ سفر ان پرسن تھا. کیونکہ اگر روحانی سفر ہی ہوتا یا ان دا فارم آف ایک روحانی کیفیت میں ہی ہوتا تو پھر گھوڑے پہ سوار ہونے کی تو ضرورت ہی کیا تھی. تو وہ جو سواری بھی بھیجی گئی تو یہ بیسیکلی عزت ہے مہمان کی کہ ہم آپ کو گھر آپ کے سواری بھیج رہے ہیں، آپ کو گھر سے گاڑی پک کرے گی، ہمارا آپ کا بندہ آپ کو پروٹوکول دیتا ہوا اپنے ساتھ لے کر آئے گا. آپ کو راستے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیونگ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی وی کین سی کیا لیول ہے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کو اس سلسلے میں جس حد تک ہم خوش نصیبی اپنی محسوس کریں کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں، اس لمٹ تک ہمارے پاس مطلب کوئی اس کا کوئی شکر ادا ہم کر نہیں سکتے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بلوایا، پھر اس کے بعد عرش معلیٰ تک رسائی ہوئی. تو دس چیز کے کتنا بڑا اسٹیٹس ہے، الفاظ ساتھ نہیں دے سکتے اتنی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہائیسٹ اسٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے. اور پھر ہم جب اس چیز کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں اپنے نبی کی محبت، عزت، احترام، عقیدت، یہ سب چیز بھی ہائیسٹ لیول پہ ہونا چاہیے. اور اس لیول پہ جا کے ہمیں ان سے اٹیچ کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جب وہ اداس ہوا تھا تو میرے رب نے اس کو آسمانوں پہ بلا کے تسلی اور تشفی عطا فرمائی تھی.
تو یہ بیسیکلی جو ہے کہ ان کو بلایا گیا، تسلی اور تشفی تو خواب کی صورت میں بھی ہو سکتی تھی، یا یہ کہ خود ہی کوئی فرشتہ آ جاتا، یا بہت سے بات، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پہاڑی کے اوپر ہی ملاقات فرما لیتے، تو آئی مین یہ شو کرتا ہے کہ ان کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے ہمارے پیارے نبی کا۔ سیکنڈ چیز جو ہمیں یہاں سے جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے لائف آف پروفٹ میں ہم کہتے ہیں نا، ہر موقع ہر لمحہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک اس میں اے، دیکھنے کی، سوچنے اور سمجھنے کی کوئی چیز ہے۔ ہمارے پاس جب ظاہر ہے زندگی میں اپ ٹائم اینڈ لو ٹائم سب کی زندگیوں میں آتے اور جاتے ہیں، تو جب ہمارے پاس کوئی بندہ اداس ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کچھ حالات میں وہ اس طرح گھرا ہے، کوئی اس کا ایموشنل یا فزیکل یا کمبینیشن آف اینی پرابلمز میں وہ گھرا ہے اور وہ پریشان ہو کے روتا ہے، اداس نظر آ رہا ہے، بے حال نظر آ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی ایموشنلی یہ سچویشن، جنرلی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں ارے بھائی آپ تو ایمان والے ہیں، آپ تو نماز پڑھتی ہیں، آپ کیوں گھبرا رہی ہیں، آپ کو تو تقوی نہیں ہے، تقوی ہے تو بس پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پہ تقوی رکھو، تمہیں تو تقوی ہے، تم تو یہ بات، تقوی ہونے کا مطلب یہ کہیں سے نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ دکھ پہ روئے گا نہیں، یا اسے تکلیف نہیں ہوگی، یا وہ پریشان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دن اور رات وحی آیا کرتی تھی، اور وہی حضرت جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ کا ڈائریکٹ آسمانوں پہ کانٹیکٹ پہلے بھی تھا اسراف سے جانے سے پہلے، تو اس کے باوجود زمین کے جو مسائل تھے، زمین پہ رہتے چلتے پھرتے وہ آپ کو پریشان کرتے تھے، اس پہ اداس ہونا ایک انسانی فطرت ہے۔ پیار کرنے والی بیوی بچھڑ گئی، پیار کرنے والا چچا بچھڑ گیا، آپ اپنی بیوی اور اپنے چچا کی اوپر ریلائی نہیں کر رہے تھے اپنی سپورٹ کے لیے، سپورٹ تو اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن وہ لوگ فزیکلی ایک سورس تھے، ایک وسیلہ تھے اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے۔ ہم یہ جو دنیا کا سارا انتظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جو رشتے بنائے ہیں، یہ جو ایک وسیلے بنائے ہیں، ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر ایک ڈاکٹر بنایا ہے، تو یہ ساری چیزیں شفا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب پھر ڈاکٹر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ایسا سوچنا کہ کوئی آدمی اگر رو رہا ہے، کوئی آدمی دکھ میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی آدمی ایسا فیل کر رہا ہے کہ اس کو واقعتاً ایسا ہے کہ اس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا اس کی کمر تھپانے کی ضرورت ہے، اس کو اپ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے مقام پہ ہم جا کے اس سے کہتے ہیں بھئی آپ تو تقوی والے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو اتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ کیوں؟ ارے بھئی قرآن ضرور پڑھتے ہیں، نبی سے زیادہ قرآن کون پڑھتا ہوگا، لیکن کیا نا اہتمام، کہیں جس جگہ محبت سے تسلی اور تشفی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہم ایمان کو کرائیٹیریا بنا کے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور اگلے سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے کہ تم اس وقت یہ پریشان ہو؟ اب ذرا سوچئے کہ نبی کے پاس ایمان نہیں تھا؟ کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ساری پتہ نہیں تھی؟ لیکن جب اس لمٹ پہ آپ کی پریشانی ہوئی، طائف کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ آخری حد تک وہاں پہ انسلٹ ہوئی، تو اسی لمٹ کے حساب سے اس طرح معراج واقع ہوئی، تو یہی تمام حالات ہم انسانی زندگی کے بھی ہیں کہ اگر ہم جیسے جو ہمارا جو ضرف ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کہ جب ہم کسی کو پریشانی میں ایموشنلی اسپیشلی مبتلا دیکھیں تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم الفاظ تو اچھے بولیں، بجائے اس سے اس کے امتحان کا تقوی کا امتحان لینے کے بجائے اس کو تسلی دیں کہ تم فکر نہ کرو، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں آپ کو کتنا بڑا سائیکالوجیکل لیسن ہے، جب وہ پہلی وحی کے بعد تشریف لائے اور اس وقت مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے، کیا ہم کسی کو بتائیں نہیں نہیں یار تم اتنے اچھے ہو، تم لوگوں کے لیے اتنا اچھا کرتے ہو، تو ایٹ دا ٹائم آف لو ٹائم وہ اس کو ہمت اور کانفیڈنس دے گا، بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ ہم اسے یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ کو تقوی پہ آپ کا تقوی نہیں ہے، آپ کو اعتبار نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ تو آئی مین دیز آر دا پریکٹیکل، ویری بگ پریکٹیکل، دا بگیسٹ پریکٹیکل لیسن آئی وڈ سے یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کو تسلی اور تشفی اور اس کا دل خوش کرنے، اس کا دل راضی کرنے کے لیے، یہ ہمت بنانے کے لیے یہ اہتمام کر سکتا ہے، تو کیا ہم انسان ہو کر اتنا نہیں کر سکتے کہ جب ہم کسی کو لو ٹائم میں دیکھیں تو بجائے سے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں اور اس کی جو ہمدردی بھی کر رہے ہیں تو وہ اتنی ایک سختی کے طریقے سے ہو کہ بندہ بیچارہ مزید پریشان ہو جائے، اس سے محبت سے اور نرمی سے اور اچھائی سے اور پازیٹیوٹی سے پیش آیا جائے، تو ایک بہت بڑا لیسن اس میں یہ ہے۔
پھر دوسرا لیسن کیا اس میں ہمیں نظر آیا، مطلب مختلف ہے، آپ بھی اس میں سے جتنا دل چاہے سوچیں لیسنس نکال سکتے ہیں. دیز آر دا سم آف دا پوائنٹس وچ آئی ایم ڈسکسنگ ہیئر. سیکنڈ پوائنٹ اس میں نظر آتا ہے، ڈونٹ چینج دا میسج. یہ میں نے اپنی طرف سے اس کا نام رکھا ہے، ڈونٹ چینج دا میسج. ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے، سوچئے کہ ہم کسی ایسے ایسے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں دل میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یقین ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جو بات میں کہوں گی یا کہوں گا تو یہ سامنے والے ہرگز یقین کرنے والے نہیں ہیں، اور یا یہ کہیں گے کہ یہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو بیکار باتیں کر رہا ہے، یہ تو بالکل اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنے پوائنٹ پہ اکیلے ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگ اس کے نہ صرف ہائیسٹلی اگینسٹ ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ مشورہ دیا یا میں نے یہ بات کی تو سارے لوگ پہلے میری دماغی حالت پہ شک کریں گے، پھر وہ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اتنی شدید لونلی نیس کی سچویشن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. جھوٹ بولنے کا تو تصور ہم بالکل مطلب وی کی ناٹ گو ٹل دیئر کہ وہ کوئی بات کو غلطی سے بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بات کو کم کر دیا ہوتا. سمپلی اتنا کہہ دیا ہوتا کہ اچھا میں یروشلم تک گیا تھا، وہاں سے آیا تھا. انہوں نے اور وہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو آسمانوں کا ذکر ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا تو یہ تو یروشلم پہ ہی اتنا فساد کھڑا کریں گے تو یہ کہاں میں نے آسمانوں کا ذکر سنا. آپ نے کچھ نہیں چھپایا، من و ان جتنی پوری بات تھی وہ بیان کی. اب اس کے رسپانس میں جتنا ریش آئے، جتنا اس کا وارتھ آئے، جتنا اس کا جو بھی کچھ اس کے کانسیکوینسز ہوں، وٹ ایور از دیئر، جب اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے راستے پہ کھڑے ہیں، ڈزنٹ میٹر. اور اگین اینڈ اگین اگین یہ تو لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی دوسروں کی زندگیاں اسی اپنی ایک زندگی میں جو دوسرے کچھ لوگوں کے مشاہدات کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ایک بات اس طرح کر رہا ہے، ارے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ آدمی سچ ہی بولتا ہے. یہ کبھی بیک بائٹنگ نہیں کرتی، یہ کبھی پیچھے مذاق نہیں اڑاتی، یہ کبھی اس طرح اس کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہے. کچھ وقت کے بعد یہ چیزیں ہمیں ایک عام آدمی کے متعلق، اپنے کسی ایک عام دوست، اپنے کسی عام رشتہ دار، ایک کلیگ جس کے ساتھ ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دنیا میں انسانوں کے متعلق بھی یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. کچھ آئیے کہ یہ تو پروفٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو یہ ہمیں میسج ملتا ہے اسراء و معراج سے کہ ٹھیک ہے، اف آئی نو، تصدیق ہے، بات سچ ہے، بات صحیح ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا بلیو ہے، دین ڈزنٹ میٹر کہ کتنے ہی لوگ مل جائیں اور وہ اس کے خلاف ہو جائیں. تو ایک ہم یہ میسج یہاں سے کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ میسج اس میں سے جو مجھے لگا کہ آئی مین اٹس کائنڈ آف اے پولیٹیکل، جیسے کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سارا جو اسٹیج سجایا گیا، یہ جو ساری چیز کا اہتمام کیا گیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی کے لیے دیا گیا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری امت ہی سب سے زیادہ امت رہے گی، گھبراؤ نہیں، نہ صرف تم کامیاب رہو گے، تمہارا مشن کامیاب رہے گا، بلکہ تمہاری امت بھی کامیاب ہوگی. معراج پہ گئے نا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت مجھ سے بڑی ہوگی نبی کی، تو فکر ہی سب سے بار بار میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، جب ہم طائف کا واقعہ پڑھتے ہیں، جب ہم یہ سارے حالات پڑھتے ہیں، تو جرنلی وہاں یہ چیزیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی وہ آپ کی اپنی زخموں کی وجہ سے یا تکلیفوں کی وجہ سے تھی. پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ان کی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی بھی نہیں رہی، اس نے کبھی بھی اوپر نہیں آئی. ان کی ساری پریشانی اپنے ان نالائق اور ناہنجار جو لوگ تھے، ان دشمنوں کی وجہ سے تھی کہ ارے یہ میری مخالفت کریں گے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کو نظر آ رہا تھا اور آپ اس غم میں گلتے تھے کہ یہ جہنم میں جل جائیں گے، کہیں کسی طرح میں بچا لوں ان کو. خود حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میں تمہیں پچھلے سے، تمہارے کپڑوں کے پچھلے حصے سے پکڑ پکڑ کے گھسیٹتا ہوں تمہیں پچھلی طرف سے کہ آگ کے گھڑے میں نہ گرو، اور تم ہو کہ بھاگے جاتے ہو اور آگ میں گرنے کے لیے گرتے پڑتے ہو اور کوشش کرتے ہو. یہ اب آپ اس کی امیجنری اس کی امیجنری کو آپ جس کریں. مومنٹ میں یہ میوٹ کر دوں، میں نے پہلے بھی میوٹ کر دیا تھا، آئی ڈونٹ نو وائی اٹ واز اوپن. اینی وے، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہماری زندگی میں کردار ہے، وہ اس کردار کے حوالے سے یہ چیز جو تھی ہمارے پاس
ان کو تسلی اور تشفی کے لیے سب کچھ ارینج کیا گیا تھا۔ اچھا، تو پھر اگر جب ان کی تسلی اور تشفی کے لیے ارینج کیا گیا تھا، تو پھر یہ ہوتا کہ مکے میں نا حضرت جبریل تشریف لے کر آتے، اور اس کے بعد جب وہ تشریف لے کر آتے تو پھر وہ دوبارہ آ، مکے سے ان کو آسمانوں تک کا سفر ہو جاتا، پھر وہاں سے آسمانوں سے پھر وہ دوبارہ زمین پہ آ جاتے۔ پھر اس میں واٹس دا رول آف یروشلم دین؟ اگر معاملہ تسلی اور تشفی اور معاملہ ملاقات کا، معاملہ دل کو بڑھانے کا، معاملہ ہمت بڑھانے کا تھا، تو یہ بھی تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، کہ آپ مکہ سے چلے، آسمان پہلے گئے، دوسرے گئے، تیسرے گئے، سارے انبیاء سے ملاقات تو آپ کی وہاں بھی ہوئی تھی، بیت المعمور پہ بھی آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا۔ اگر سارے انبیاء سے ملنا ہی تھا تو وہ بیت المعمور پہ بھی ایک ملاقات سب انبیاء سے ہو سکتی تھی، آگے سے عرش معلیٰ بھی تھا۔ واٹس دا یروشلم travel of Jerusalem is doing there in this whole story؟ مکہ سے یروشلم کا ڈیٹور کیوں لیا گیا ہے؟ جب ملاقات اللہ ہی سے ہونی تھی تو وہ تو ڈائریکٹ اوپر جا سکتے تھے۔ آئی مین اٹس اے بگ کوشچن، وی نیڈ ٹو، جیسے میں بات کر رہی ہوں نا، کہ جب بھی ہم کوئی اسٹوری کسی طرح سنتے ہیں نا، ہمارا دماغ اسی فلو میں بہ جاتا ہے، تو ہم اپنے جو کرٹیکل کوشچنز ہیں، وہ جو آپ بچوں کو کرٹیکل تھنکنگ سکھائی جاتی ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسراء کا واقعہ نبی کے وسلم کی شان بتانے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے ہوا، تو یہ یروشلم کا جو ایپیسوڈ تھا، یہ جو پارٹ آف یروشلم ہے، اگر یہ اس میں نہ بھی ہوتا تو یہ سارا مقصد تو تب بھی حاصل کر لیا جاتا۔ واٹ یروشلم پارٹ از ڈوئنگ ہیئر؟ تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی عمل، کوئی کام، کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی بعد میں حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ معراج کے واقعے میں یروشلم کو انکلوڈ کر کے بیسیکلی انکلوڈ کر لیا گیا زمین پہ جو لوگ ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور زمین پہ جو لوگ ماننے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی کہ یہودی اور نصرانی جو ابراہمک ریلیجنز ہیں، ان کو انکلوڈ کر لیا گیا، کیونکہ جو قرآن کا میسج ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پچھلی امتوں کے لیے بھی ہے۔ تو یروشلم کو انکلوڈ کر کے جواب اس سوال کا یہ ہے، ان دونوں امتوں کو بھی یہ بہت ایک پریکٹیکل میسج دیا گیا تھا کہ آپ یہ جو مذہب ہے یہ بیسیکلی ان دونوں مذاہب کا ہی نیکسٹ اینڈ فائنل ورژن ہے، اور یہ جو نبی ہے یہ آپ کے نبیوں سے کوئی الگ مذہب نہیں لے کر آیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہندو مت ایک ٹوٹل الگ مذہب ہے، بدھ مت ایک ٹوٹل الگ مذہب ہے، ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جیوازم اور جو جن کو مسیح کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں، نصرانیت جو ہے، یہ ایک ہی زنجیر کی چیزیں تھیں جو بگڑ کے اس وقت یہاں اس طرح ہو گئیں۔ اوریجنلی یہ بھی ایسے نہیں تھیں، اوریجنلی یہ بھی مسلمان تھے، لہٰذا ان کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے اس کو ٹریول کیا گیا یروشلم تک، وہاں امامت کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتایا گیا کہ یروشلم صرف جو یہودیوں کا نہیں ہے، یروشلم صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اماموں کا ہے۔ جس زمانے میں جون سی اولاد امام ہے، یہ اس کا ہے۔ اب امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے، اب امامت جو ہے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل میں آ رہی ہے، لہٰذا اب وہ وہاں پہ بھی وہی امامت کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم جیو ہیں تو یروشلم ہمارا اور تم مسلمان ہو تو مکہ تمہارا، نو اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ جو بھی یہودی مسلمان ہو جاتا ہے وہ مکہ میں اسی طرح آ سکتا ہے، کہ ہم اسے یہ کہہ کے روک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم چونکہ پہلے یہودی تھے یا تم اس نسل سے ہو بنی اسرائیل کی، لہٰذا تم مکہ نہیں آ سکتے۔ نو نو، جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے وہ ہے۔ تو آئی مین اٹس سچ اے بگ پولیٹیکل میسج ٹو، کہ جو حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں حضرت اسحاق کی اولاد سے یہ تمام نسل چلی، حضرت موسیٰ کی نسل، حضرت عیسیٰ کی نسل، اب حضرت ابراہیم کی اولاد شفٹ ہونے والی ہے امامت فرام ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی اور پھر اس کے بعد کعبہ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا۔ تو سوچیے اگر کعبہ بغیر اس سارے سینیریو کے تبدیل کر لیا جاتا تو کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ تو اس جگہ کو مانتے ہی نہیں، آپ کے نزدیک اس جگہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے الگ ہی کچھ لے کے آ گئے ہیں۔
لیکن اب آن ڈاکومنٹ یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ اس پرٹیکولر بابرکت مقام پہ تشریف لے کے گئے، وہاں 1,24,000 انبیاء کو امامت کرائی۔ اور اگین اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو آیت جو ہے نا، آیت میں مکہ کے متعلق ڈیٹیل نہیں دی گئی، آیت کہہ رہی ہے لیلم من المسجد الحرام، مسجد الحرام کی کوئی ایڈجیکٹوز بیان نہیں کیے گئے یہاں پر، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ ارے بھئی کعبہ تو اب نیا بننے والا تھا نا، قبلہ تو کعبہ کے متعلق ایمفیسائز کچھ کرتے نہیں، مسجد اقصی کے متعلق کیا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ قبلہ کی ڈائریکشن بدلنے کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس جگہ کی اہمیت، اس جگہ کی برکت یا اس جگہ کی کوئی عزت میں کمی ہے۔ وہ قبلہ اس وقت اسی اللہ اور اسی رب کے حکم سے بنا تھا، جس رب اور جس کے حکم سے یہ کعبہ قبلہ بن رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ جو ماننے والے ہیں وہ جب اس طرف کا رخ تھا تو وہ اس طرف رخ کرنا چاہیے تھا انہیں، اور جب اس طرف کا رخ ہے تو انہیں اس طرف کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ تو آئی مین سچ اے بگ میسج ان دس، چونکہ اب جب ہم اپنا مذہب پریچ کرتے ہیں اور ہمارا مذہب کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ جوئش پیپل پر اور کرسچن پیپلز پہ بھی کھلتی ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو نبی کی لائف کا جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، وہ لوگ تو ایسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان کلیم کر رہے ہیں، تو اگر وہ نہیں مانتے تب بھی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کلیم کر رہے ہیں اس میں یہودی اور عیسائی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آئی مین دس از سچ اے بگ ایک اس کا یہ ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد میں ہم یہ لاسٹ پارٹ، آئی ڈونٹ نو ہمارے کتنے پوائنٹ رہ گئے ہیں، بس 2 ہی رہ گئے، پھر اس کو ختم ہی کر لیتے ہیں آج۔ تو اس کے بعد ایک آبجیکشن جو جلدی سے اسے میں کنکلوڈ کر لیتی ہوں، ایک آبجیکشن اسراء والمعراج کے حوالے سے آپ کے کانوں میں اور بھی آ سکتا ہے، اور وہ یہ جو لوگ اس بات کو یہ نہیں مانتے کہ یہ ان پرسن یہ ٹریول ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روحانی تھا، صرف روح گئی تھی، اور یا یہ خواب میں تھا، صرف ایک یہ رویت تھی، یہ اٹس ناٹ اے فزیکل جرنی۔ تو اس کی وہ یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ فزیکل، اللہ تو سب جگہ ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں اللہ تو شہرک کے قریب ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کوئی ایک ایسی چیز تھوڑی ہے کہ جو کسی ایک جگہ بیٹھا ہو، کوئی انسانی بادشاہ یا کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک آفس میں جا کر وہ اس کا دفتر ہوگا وہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے آسمانوں تک سفر ہوا، پھر اوپر ہوا، پھر عرش معلیٰ، پھر کرسی، اور پھر وہاں یہ سب کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ سے بیٹھ کر نظام کائنات چلاتا ہے؟ تو یہ تو پھر ہمارے اس کے خلاف ہے، ہم تو ایسا سوچتے ہی نہیں۔ تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہی ہے، وہ ہماری شہرک سے قریب ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے عرش معلیٰ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں تک اپنے پیغامات کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ اگین کہ ہم کبھی زمین پہ کسی پریزیڈنٹ سے ملنا چاہتے ہیں جو اس کا ایک آفس ہے، ہم اس کی جگہ وہاں جائیں۔ پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ یہ جو ملاقات تھی، یہ 2 انسانوں کی ملاقات نہیں تھی، یہ ملاقات ایک ایسی اینٹی جو ماورائے عقل ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیت، اس کی موجودگی، اس کی کوئی ہمارے پاس اگزامپل ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کس طرح ڈسکرائب کریں۔ اس کی ایک اگزامپل، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اس کو میں اس حدیث سے کر سکتی ہوں کہ قرآن میں میرا خیال میں 7 جگہ پر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ آیت آئی ہے، اس طرح کی آیت آئی ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ پہلے اور کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، اور پھر وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا، پھر وہ عرش کے اوپر بیٹھا، یا جو بھی ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب جب بیٹھنا یا استوا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یا استوا ایسا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر، جرنل استوا کا لغت میں مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی اونچی چیز کے اوپر چڑھ کے بیٹھنا۔ ایک بیٹھنا تو یہ ہو گیا کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک ایسا کہ جیسے کوئی کچھ 2-4 سیڑھیاں ہوں، اس کے اوپر کوئی تخت ہو، اور تخت کے اوپر جا کر کوئی چڑھ کے جیسے بادشاہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے، تو استوا اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ علی العرش استوا، کہ اللہ جو تھا وہ عرش پہ استوا ہوا، اگر ہم اردو زبان کا لفظ بیٹھا استعمال کر لیں یا جو بھی تو وہ اس نے پوچھا عربی میں کہ بھئی یہ کیا پھر ہم کیا سمجھے اس آیت سے، کس طرح بیٹھا؟ اور پھر اگر بیٹھنے کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایک جو ہستی ہے وہ کسی ایک جگہ ہے، جبکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے۔
تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے نا، اگر آپ یہ سمجھ لیں تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے تھیولوجیکل جو پرابلمز ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں وہ بہت غصے بھی ہوئے، اور انہوں نے کہا لسن، واٹ استوا از، وی نو، معلوم. استوا از معلوم، جو الفاظ ہیں ان کے آنسر کے. معلوم مینز وی نو کہ استوا کیا ہوتا ہے. استوا کا جیسے میں نے ڈسکرائب کیا، استوا کا مطلب یہ ہے کہ دو چار سیڑھیاں چڑھ کے کسی اونچی جگہ کے اوپر جا کے بیٹھنا، کسی ممبر کے اوپر جا کر، جیسے ممبر ہوتا ہے نا تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹھنا. یہ ایک فزیکل عمل ہے جسے استوا کہتے ہیں. یہ استوا معلوم، مگر یہ کیسے ہوا، یہ مجہول. اس کے لیے یہاں پہ ورڈ یوز کرتے ہیں اسکالرس، مجہول ہے. یعنی یہ ہماری سمجھ سے باہر کی چیز ہے. یہ اس کو ایسا سمجھ لیجیے کہ ہاں، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا تھا نا کہیں آپ، اور آئی تھنک اس طرح کے سیشن میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ہم 3 ڈائمینشن ورلڈ میں رہتے ہیں. ہم 6 7 8 ڈائمینشنس کو تصور نہیں کر سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں. ہماری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کچھ لمبائی ہے، کچھ چوڑائی ہے، اور کچھ موٹائی ہے. یہ 3 ہی چیزیں ہمیں پتہ ہے. چوتھی چیز کو میں اگر کہوں کہ 4تھ ڈائمینشن ہے تو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات. سملرلی اللہ کو سمجھنا، یہ کہ وہ چڑھنے کا عمل یا استوا کا عمل کس طرح ہے، وہ ممکن نہیں ہے. تو سملرلی یہاں پر جو یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ایک سفر کرایا گیا، یہ انسان کی لمیٹیشنز تھی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں. جب اللہ نے نبی سے ملاقات کرنی تھی تو پھر کوئی ایک مقام اور کوئی ایک وقت کو تعین کرنا یوں ضروری تھا کہ یہ انسان ہونے کی لمیٹیشن ہے. وہ انسان جو 3 ڈائمینشن سے بلانگ کرتا ہے، جس کی زندگی میں وقت ایک 4تھ ڈائمینشن ہے، کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے. وہ جس دنیا سے بلائے گئے تھے وہاں ایک کیلنڈر ہے، وقت ہے، تاریخ ہے. تو ان کی یہ لمیٹیشن تھی کہ ایک وقت سیٹ کیا جائے اور ایک مقام سیٹ کیا جائے. ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ لمیٹیشنز نہیں ہیں. اللہ اکیلا عرش کے اوپر ہی نہیں ہے، وہ صرف عرش پہ ہے اور ہر جگہ ہے. یہ بھی ممکن ہے ہماری دنیا میں. یہ ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا کہ ایک آدمی یہاں ہو اور پھر وہ دوسرے والے کمرے میں بھی ہو اور پھر وہ تیسرے والے کمرے میں بھی ہو، اور وہ سیم ہی آدمی ہے، ایک ہی ہے، ٹرپل نہیں ہے. یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا. گو کہ آپ کو میں بار بار بڑا ایکسائٹیڈ ہو کے بتاتی ہوں کہ اس سال جو میٹا فزکس کا نوبل پرائز ملا ہے وہ اسی بات پہ ملا ہے، کیونکہ یہ ابتدا میٹا فزکس نے یہاں پہ کی ہے کہ انہوں نے ایک الیکٹران کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ جو ایٹ دا سیم ٹائم 2 3 جگہ پہ ہے. خیر بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. پوائنٹ کرنے کا یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جنرلی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ہی آدمی ایک وقت میں 2 جگہ ہو. تو یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے. سو دس از مجہول. سو سملرلی جو اسرا ہے، اسرا کا جو سفر ہے، اسرا والمعراج کا، اس میں وقت، مقام، راستہ، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انسان ہیں. اور وہ ان انسان ہونے کی لمیٹیشن ہے. ہماری جو مخلوق اللہ نے انسان بنائی ہے، یہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ وہ وقت کے اندر سے ٹریول نہیں کر سکتا، وہ 4 ڈائمینشن کو نہیں جان سکتا. اس وجہ سے ایک جگہ کا تعین کیا گیا، ایک مقام کا تعین کیا گیا، ایک ملاقات کے لیے ایک وقت کا تعین کیا گیا. تو اس کی ایک یہ وہ ہے. اور لاسٹ پوائنٹ، ایٹیکیٹس. ہم کیا ایٹیکیٹس لرن کرتے ہیں اس طرح سے؟ ایٹیکیٹس کیا لرن کرا ہم نے؟ سب سے پہلے بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ یہیں سے ڈرائیو ہوا ہے فقہ کا لیسن، جو چل کے آئے گا وہ سلام کرے گا. ڈزنٹ میٹر وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. جو بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ، ایک مجلس میں، ایک کمرے میں، اور جو یا بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، جو نیا وارد ہوگا ان کے اوپر، جو اندر آئے گا وہ سلام کرے گا. 7 آسمانوں پہ نبی صلی اللہ جبریل علیہ السلام نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں سلام کریں، جبکہ وہ لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ہی وہاں کھڑے ہوئے تھے. حضرت آدم موجود تھے، وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے. انہوں نے پہلا سلام نہیں کیا، آنے والا سلام کرے گا. دس از ون فقہ. نمبر 2 کیا ہے کہ ناکنگ دا ڈور، یا سوری پہلا میں نے پوائنٹ مس کر دیا. ناکنگ دا ڈور، حضرت جبریل علیہ السلام واز ٹیکنگ سم ون ہو از انوائٹیڈ ٹو دیٹ پارٹی. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ خود ہم کسی کے گھر چلے جائیں، ہم جا کے بیل بجا رہے ہیں. وی آر انوائٹیڈ. لیکن اگر انوائٹیڈ بھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھستے چلے جائیں. تو فرام دیئر دا اسکالرز ڈرائیو دیٹ آلویز ناک ٹو انٹر سم ویئر، اینڈ اف یو ڈونٹ گیٹ دا رپلائی ڈونٹ انٹر. پھر
اور ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کلیئر حدیث میں ہے کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کی پیٹھ جو تھی وہ ٹیک لگی ہوئی تھی بیت المعمور کے ساتھ۔ یہاں سے یہ بھی ڈرائیو ہوا ہے کہ لوگ یہ کہیں کوئی مذہب ایسا تھا کہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر آپ نے پیٹھ کر لی ہے مسجد کی طرف یا قبلے کے رخ کی طرف تو یہ گناہ ہوگا۔ گناہ نہیں ہے، وہ جب وہ ٹیک ہی لگا کے بیٹھے تھے تو اس کا مطلب ان کی پیٹھ ہو گئی تھی، تو جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں نماز اس ڈائریکشن میں پڑھی جائے گی۔ اینڈ دا ویری لاسٹ پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سے ڈرائیوڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، کنفرم ریاض الصالحین میں موجود ہے، یہ ریفرنس اس کا یہاں ہے، کہ فرمایا کہ رات میں ٹریول کیا کرو۔ آئی مین اینڈ the words of hadith is keep traveling by night because earth is folded more یعنی اور ایک اور حدیث میں ہے اٹ از مور ٹریولز از مور ایزیلی ڈیورنگ دا نائٹ ارتھ از فولڈیڈ۔ واللہ آدمی کا دماغ اڑ جاتا ہے ان حدیث کے الفاظ کو سن کے۔ ورلڈ از مولڈڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج کی نالج ہے کہ ہم دنیا گھومتی ہے اور ہم جو 12 گھنٹے پیچھے ہیں ایسٹ ورڈس کے مقابلے میں، تو جب ہوتا ہے نا، جب ہم وہاں سے یہاں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹائم کو گین کر رہے ہوتے ہیں، تو ارتھ از فولڈڈ فار یو۔ تو اور اسپیشلی جب ہم رات کو سفر شروع کریں تو یہاں پہ بھی ابھی وہ صبح تھی تو وہ رات ہی ہوئی ہے، تو یعنی آپ پہلے پہنچ گئے۔ اگر آپ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آ رہے ہیں، ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ڈیفینیٹلی یہ دوسری سچویشن آتی ہے، مگر سم ہاؤ یہ اس کے ساتھ کونسائڈ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہی کہتے ہیں کہ رات کو آسان ہے۔ اگر فزیولوجیکلی دیکھیں، آپ دن کے سارے کام کر کے اگر رات کو جہاز پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ آرام سے سو گئے 10-12 گھنٹے کی فلائٹ میں، اور پھر اٹھے تو آپ یو آر ناٹ دیٹ ٹائرڈ۔ تو یہ حدیث میں یہ ابو داؤد کی ایک ریفرنس تھی۔ اگین ہم نے 14 سیشن لگائے اس ٹاپک کے اوپر، اسٹل ایک ذرے برابر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی وہ ہم کر پائے۔ یہاں پر ہمارا یہ اسراء والمعراج کا سفر جو ہے وہ تمام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ سیشن سے ہم نیکسٹ آیات کو شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے تمام ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خیر برکت سے ہماری دین و دنیا کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔